یہ کتاب ڈاکٹر مہدی خدامیان آرانی نے جو ہے وہ لکھی ہے، اور میں نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے۔ کربلا کے اندر تو جو امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، ان کی تو جسے کہتے ہیں کہ نظیر بھی جو ہے وہ نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ دنیا والا کوئی کام بھی نہیں ہے، ہر کام دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ خدا کی رضا کے لیے ہے، حلال محمد کو حلال سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور حرام محمد کو حرام سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور امام حکم الہی کی وجہ سے اگر پردہ غیبت میں ہیں تو میرے فرائض تو پردہ غیبت میں نہیں ہیں۔ معرفت میں یہاں پر خالی ان کا نام، پتہ، ایڈریس، کب پیدا ہوئے، کیا نہیں، یہ نہیں، نبی اور امام آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو انتظار اور غیبت کا زمانہ ہے، یہ ہمارے اندر بیداری پیدا کرے، یہ ہمارے اندر تحرک پیدا کرے، جمود پیدا نہ کرے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے صحابی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت نہیں کی؟ کیا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، بلکہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو اپنی توجہات کو امام کی طرف مبذول کروانا ہے، کہیں دور نہیں ہے امام، ہمارے اپنے دل کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے ہم ہر نشست میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی منفرد کتاب جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ روشناس کرواتی ہے، لے کر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک اور خوبصورت کتاب دلوں میں کھویا ہوا، جو کہ ڈاکٹر مہدی کی لکھی ہوئی اور اس کا ترجمہ جناب مولانا صادق عباس صاحب نے کیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ آج جناب مولانا صادق عباس صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس کتاب دلوں میں کھویا ہوا کا ترجمہ آغا صاحب نے کیا ہے، تو آئیے انہی سے اس کی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اس خوبصورت عنوان اور کام میں شامل ہونے کی شرف اور سعادت جو ہے وہ میرے لیے حاصل ہوئی، بسم اللہ، اور جس میں آپ اس کا سبب بنے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ یہ کتاب ڈاکٹر مہدی خدامیان آرانی نے جو ہے وہ لکھی ہے، اور میں نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا اور باقی کتابوں کے انداز بیان اور اسلوب جو اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل ایک عوامانہ ہے، یعنی پبلک کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، بلکہ عام جنرل پبلک، نوجوان کے جو اپنے امام کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں، اور پھر ان معلومات کو، مستند ترین معلومات کو نہایت ہی خوبصورت انداز کے، جسے آپ ناول کا کہہ سکتے ہیں، سٹوری اور قصے کا کہہ سکتے ہیں، کہ بندہ جب وہ اس کتاب کو اس انداز سے پڑھتا ہے تو گویا وہ اس میں کھو جاتا ہے۔ تو اسلوب اس کا جو ہے وہ مکالمہ ہے، گفتگو ہے، جیسے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ بول رہے ہیں، خالی پڑھ نہیں رہے۔ جی آغا صاحب، آپ نے ابھی اس میں بتایا کہ اس کے اسلوب اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ ایک کہانی یا داستان پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ایک بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کا یہ مواد ہوتا ہے، تو کیا اس کو ہم اس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ کیونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب تک ان کو سمجھ میں نہ آئے یا ان کی دلچسپی برقرار نہ رہے تو وہ صرف کتابیں جو ہے وہ لائبریریوں کی زینت بنتی ہیں۔ جی، اور ہم نے کہا کہ کتاب لائبریری کی زینت یہ چند خواص لوگ جو اسپیشلسٹ ہوں، علماء کرام اور محققین، ان سے بڑھ کر ان کے لیے تو لٹریچر موجود ہے، تو ہم عامت الناس کو مستند معیار کی احادیث اور متون سے سادہ زبان کے اندر، کہانی کے انداز کے اندر، مکالمے کے انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کریں، تاکہ پڑھنے والے کو وہ پڑھتا بھی جائے، دلچسپی بھی برقرار رہے، اور اسے بات اچھے طریقے سے سمجھ بھی آتی رہے۔ کہ جو آپ کا پہلا باب ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ سب سے بہتر کون، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک صاحب ایمان شخص کے دل میں
ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ اصحاب، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ سب سے بہتر ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے وہ سب سے افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ناظرین کو بتائیں کہ کیا جو ہمارے دل میں خواہش آتی ہے کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو ہم وہ فضیلتیں حاصل کر سکتے ہوتے، کیا وہ ممکن ہے؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زندگی بسر کرتے تھے اور آپ پر ایمان بھی رکھتے تھے، آپ کی بات کو مانتے تھے، یا کسی بھی معصوم کے زمانے حیات میں ان کے ساتھ زندگی بسر کی اور ان پہ ایمان بھی رکھا اور ان کی اطاعت بھی کی، ان کو فالو بھی کیا، ان کے احکامات کی پیروی بھی کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب افراد ہیں۔ اور بالاخص پھر کربلا کے اندر تو جو امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی تو جسے کہتے ہیں کہ نظیر بھی جو ہے وہ نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ لیکن کسی بندے کا کسی بھی دور میں پیدا ہونا، پہلی بات تو یہ کہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کس نے کس زمانے میں پیدا ہونا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اگر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بہترین وہ لوگ ہوں گے کہ جو زمانے غیبت میں زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو زمانے غیبت میں زندگی بسر کرنے والے افراد بہترین ہوں گے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ امام ان کے درمیان موجود نہیں ہوں گے، لیکن وہ امام پر جو ہے وہ ایمان رکھیں گے۔ دیکھیں، اگر استاد کلاس میں موجود ہے اور طالب علم یا فیکٹری کے اندر ملازمین جو ہیں وہ ان کا سپروائزر موجود ہے اور پھر وہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ سپروائزر جو ہے وہ آفس میں موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ پر موجود ہے، انہیں اپنے سپروائزر کو یا ٹیچر کو نہیں دیکھ رہے لیکن اپنی ذمہ داری کو اسی انداز سے انجام دے رہے ہوں، تو کون بہتر ہے؟ ماشاءاللہ، وہی افراد، وہی کلاس کے بچے بہتر ہیں کہ جن کا استاد اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں ہے، یا وہ اپنے استاد کو نہیں دیکھ رہے لیکن اپنے فریضے اور ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو امام نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ زمانے غیبت اور زمانے ظہور کے اندر زندگی بسر کرنا اہم ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا امام جو ہے وہ موجود، آپ انہیں نہ دیکھ رہے ہوں لیکن امام کی پیروی اسی انداز سے کریں، یعنی آپ کے لیے غیبت اور ظہور اگر ایک ہی درجے پہ آ جائے، ایک ہی پیمانے پہ آ جاتی ہے، ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے، ظہور ہے تو بھی میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، غیبت ہے تو بھی پورا کر رہا ہوں، تو غیبت پر اور غیب پر ایمان رکھنے والے کو پھر دوسرے پر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے۔ ہاں سب تھوڑا سا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا کھل کے بیان کیجئے، کیونکہ میری سمجھ میں یہ اس طرح سے نہیں آتا کہ ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نظر بھی نہیں آتے، اور ہم اپنے طور پہ باقی کام بھی ان میں مشغول ہیں، دنیا کے بھی کام کر رہے ہیں اور باقی اسلامی کام بھی ہیں، لیکن یہ کچھ بات افضل ترین والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو دنیا والے ہیں، دنیا والا کوئی کام بھی نہیں ہے، ہر کام دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ خدا کی رضا کے لیے ہے، آپ کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک مزدور فیکٹری پہ کام کرتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، ایک استاد پڑھاتا ہے، ایک عالم دین مسجد میں یا مدرسے میں جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، لیکن اگر تو وہ رضائے خدا کے لیے نہیں ہے تو اس عالم دین کا مدرسے میں پڑھانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اگر رضائے خدا کے لیے ایک مزدور روڈ پر کام کر رہا ہے، مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں رزق حلال کماؤں اور خدا کا قرب اور خوشنودی کو حاصل کروں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے امام نے جو میرے فرائض ہیں وہ تو مجھ تک پہنچے ہوئے ہیں،
جی میری ذمہ داریوں کو سے تو مجھے آگاہ کیا گیا ہے، اگر وہ میں پوری کر رہا ہوں اور اس عنوان سے کر رہا ہوں کہ میرے امام جب بھی آ کے دیکھیں گے تو مجھے اپنے نافرمانوں میں سے نہیں پائیں گے، یا وہ آئیں گے تو میں ان کے سامنے اور ہو جاتا ہوں، غیبت میں اور ہو جاتا ہوں، ان کی عدم موجودگی میں یا میں انہیں نہیں دیکھ رہا اور ہو جاتا ہوں، تو اس وقت تو پھر اس کی تو کوئی بات کی اہمیت ہی نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے زمانے کے امام کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کے پاس عدم موجودگی میں، یا وہ نہیں دیکھ رہا انہیں لیکن اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے، تو یہی باکمال انسان ہے۔ آغا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ جو جن فرائض کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا بیان کیجئے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ اس رستے پہ مزید چلا سکیں اور امام کے قریب ہو سکیں۔ دیکھیں اس کا آسان طریقہ جو شریعت میں بیان کیا گیا اور نہایت اختصار سے جو بات کی جا سکتی ہے، حلال محمد کو حلال سمجھنا اللہ اور اس پر عمل کرنا، اور حرام محمد کو حرام سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر حلال کو میں جان بوجھ کے ترک کر رہا ہوں تو پھر میں امام کا مددگار اور ان کی معرفت نہیں رکھتا۔ اب میں رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوں، امیر المومنین کے زمانے میں بھی ہوں، اور جس کام کو وہ کہتے ہیں وہ میں نہیں کر رہا، تو میں اچھا انسان ہوں؟ ہرگز اچھا نہیں۔ اور اگر امام کا حکم موجود ہے اور میں اپنے فریضے کو دے رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہوں، اور امام حکم الہی کی وجہ سے اگر پردہ غیبت میں ہیں تو میرے فرائض تو پردہ غیبت میں نہیں ہیں، میں ان کو انجام دے رہا ہوں، تو اس میں یہی کمال ہے۔ یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا، مارکیٹ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دیکھ کے سودا لینا اور بات ہے، ان دیکھے سودے پر جو ہے وہ دیکھنا، دیکھے بغیر قیمت لگانا جو ہے وہ یا ایکسیپٹ کرنا وہ اور بات ہے۔ جی آغا صاحب، پھر اس غیبت کے دور میں دیکھیے ہم بہت مرتبہ کہتے ہیں کہ معرفت حاصل کریں اور معرفت ہو اور آپ انتظار کریں بامانی، تو اس غیبت کے دور میں یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو زمانے حضور معصومین ہے وہ زیادہ ہے یا غیبت؟ یقیناً غیبت کا دور طولانی ہے۔ ظہور کا دورانیہ بہت کم ہے موجودہ، اور غیبت ابھی بھی جتنا دور گزر چکا ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور آگے اس کا اختتام وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ جس دور میں زیادہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے راہ کمال جو زمانے ظہور میں ہے، اگر امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ کمال کو حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو زمانے غیبت میں معرفت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ظاہر میں تو آپ نے امام کو دیکھ لیا، معصوم کو دیکھ لیا، لیکن غیبت میں معصوم نظر بھی نہیں آ رہے، اور اگر دکھائی دیتے ہیں پھر آپ کی معرفت نہیں ہے، کہ ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے کہ افراد معصومین موجود ہوتے تھے، وہ معرفت نہیں رکھتے تھے، ان کو پہچانتے نہیں تھے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ایون رسول اللہ کے ساتھ لوگ اس طرح سے، جو مسلمانوں کے غیر مسلمین کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی، اور مسلمانوں کا بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ تو غیبت میں بندے زیادہ ہیں، کمال کا راستہ جو ہے وہ رکا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ کمال کا راستہ وہی اطاعت کا راستہ ہے، اور اطاعت کے لیے معرفت شرط ہے۔ اگر ہم اپنے امام وقت کی معرفت نہیں رکھتے، اور معرفت میں یہاں پر خالی ان کا نام، پتہ، ایڈریس، کب پیدا ہوئے، کیا نہیں، یہ نہیں، نبی اور امام آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس طرح سے ان کو فالو کروں کہ میں ان کے ذریعے خدا تک جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ جو انتظار اور غیبت کا زمانہ ہے، یہ ہمارے اندر بیداری پیدا کرے، یہ ہمارے اندر تحرک پیدا کرے، جمود پیدا نہ کرے۔ اور منتظر حقیقی وہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے تیاری کی ہی ہوگی تو پھر آپ گاڑی کا انتظار کریں گے نا۔ لیکن اگر گاڑی کا آپ کی تیاری نہیں ہے، گاڑی ٹائم پر آ بھی جاتی ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح۔ تو یہ تقاضے جو ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں۔ اب ان تقاضوں میں کیا چیز ہے؟ ان تقاضوں میں وہی کام ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، ان کے بتائے ہوئے جو انسانیت کے لیے کام ہے۔ دیکھیں خدا کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ جو خدا نے، اور آسان ترین طریقہ بھی کہیں یا مشکل ترین طریقہ بھی جو ہے، وہ خدا کے بندوں کو خدا کی خاطر راضی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اگر ہم
خدا کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اور ہمارے رویے سے لوگ ہمیں پہچانے کہ یہ امام مہدی کے منتظرین ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے نام پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بغیر محنت کے نام نہیں پیدا کر سکتے آپ کو علم کے میدان میں آگے جانا پڑے گا، آپ کو ٹیکنالوجی کے مقام میں جو ہے وہ آگے جانا پڑے گا، پھر خالی کنزیومر نہیں بننا آپ نے، پھر آپ نے جو ہے وہ پروڈکشن کی طرف جانا ہے، اور خود آپ نے اس مقام پر پہنچنا ہے کہ لوگ آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں تو پھر آپ کو پہچانیں گے نا۔ تو یہ ایک دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ دنیا کا حصول برائے دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا جو ہے ہمارے لیے اس کو سیڑھی بننا چاہیے، کمال کا راستہ بننا چاہیے بلندیوں تک جانے کے لیے، سبحان اللہ، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم دنیاوی ترقی کو آخرت کو سامنے رکھ کے اور آخرت کا کمال اور درجات کو حاصل کرنے کے لیے کام دنیا میں کریں گے تو وہ در حقیقت میں دین کا جو ہے وہ کام ہوگا۔ پیغمبر کی یہ حدیث اس بات کا خلاصہ کر دیتی ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور آخرت پر جو ایمان رکھے گا وہ دنیا میں ہی کچھ کرے گا تو پھر آخرت ملے گی، لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھ کے آپ دنیا میں نہیں زندگی بسر کریں گے تو پھر ظلم و جور ہوگا، ناانصافی ہوگی، پھر حیوانات والی یا طاقت والی زندگی ہوگی کہ جس کا انجام جو ہے وہ پھر فنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اختصار کے ساتھ وہ ذمہ داریاں جو ایک حقیقی منتظر کی ہوتی ہیں ان پہ ذرا ہمارے ناظرین کو روشناس کروائیے۔ دیکھیں، اب حقیقی منتظر کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک تو امام کی معرفت میں جی، کہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ہمارے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ ہم نے اس مہدویت کے اور امام کے اور قرآن کے پیغام پہ ہمارا اتنا عبور اور اتنے زوایا سے ہماری گفتگو ہونی چاہیے کہ صرف ہمارے اپنے چاہنے والے ہی واہ واہ نہ کریں آگے سے، یا انہی کی تشفی کے لیے ہم گفتگو نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مذہب و ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ان کے خیالات اور تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے اماموں کا دفاع بھی کریں اور ان کے پیغام کو بھی آگے پہنچائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم پھر دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ اب نام پیدا کرنے کے لیے کتنے کام ہیں، حتیٰ اگر فن میں ہے تو فن کو بھی آپ اس مقام پر لے جائیں کہ لوگ آپ سے رابطہ کریں، آپ سے پوچھیں، اور آپ کا جو فن ہے وہ آپ کے مکتب کی ترجمانی کر رہا ہو۔ فن کو ہم نے یا کسی بھی چیز کو دنیا کے حصول نہیں بلکہ دین کے حصول کے لیے اور دین کی تبلیغ اور امام اور خدا کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ منتظر حقیقی وہی ہے کہ جس کا اپنے خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہوگا وہ بن سکے گا، جس کا خدا کے ساتھ رابطہ اچھا نہیں ہوگا وہ منتظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ امام اور نبی جو ہے اور قرآن جو ہے وہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ بھی اچھا بناتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا بناتے ہیں، لہذا اسی میں جو ہے وہ اب یہ اجمال بھی کہہ سکتے ہیں، اختصار بھی کہہ سکتے ہیں، تفصیل بھی اسی میں ہے کہ میں ان کے پیچھے چل پڑوں۔ رسول اللہ کی سیرت کو جو اپنائے گا، اہل بیت کی جو سیرت کو اپنائے گا، کیا لوگ اس سے ناراض ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے وہ کس منزل پر فائز ہوگا؟ ہمارے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، ہم دوسروں کے لیے مفید بنیں۔ ب یہ معاشرتی طور پر ہم فکس نہیں کر سکتے، جو بندہ جس کیٹیگری میں ہے، جس مقام پر ہے، اس کے سامنے ائمہ کی سیرت موجود ہے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنائے۔ دنیا تو یقیناً اسے ملے گی ہی ملے گی، آخرت بھی پھر اسی کی ہے۔ جی ماشاء اللہ صاحب، اس میں ڈاکٹر مہدی نے اپنی جو کتاب ہے دلوں میں کھویا ہوا میں ایک جگہ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی اگر اس پہ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نا، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی بہت شاک بھی گزرا اور فوراً متوجہ ہوئے، متنبہ ہوئے، اور پھر رسول اللہ خدا سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے صحابی نہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ ہم آپ پر ایمان نہیں لائے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت نہیں کی؟ کیا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں، بلکہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہ، اب زمانہ غیبت سے کیا مراد ہے؟ کہ جب میں آخر زمان آپ کہہ سکتے ہیں،
آخر زمان میں زندگی بسر کریں گے کہ جب حجت خدا ان کے درمیان موجود نہیں ہوگی. یعنی ظاہری طور پہ جی ظاہری طور پر آج کے دور کے مسلمان کی صفت کو اور ایمان کی پختگی کو بیان کیا. کہا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، میرے کردار کو آپ نے دیکھا ہے اور پھر آپ نے مجھے مانا ہے. لیکن ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرے معجزات کو بھی نہیں. قرآن کے سوا بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان رکھنا کاغذ اور قلم کی روشنائی پر ہے. اللہ اکبر. وہ چونکہ مجھ پر ایمان رکھے ہیں دیکھے بغیر سبحان اس زمانے میں، اور اس زمانے میں کہ جب جسے کہیں کہ گمراہی بھی اپنے عروج پر ہوگی، اور اگر کوئی جو ہے وہ مجھ پر اس زمانے میں ایمان رکھتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے وہ کیا ہے، میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، بلکہ آج دیکھیں نا مسلمانوں کی مجموعی طور پر حالت، ایک عام مسلمان کی کیا ہے کہ وہ اس نے اگر یہ کہا جائے یہ حدیث ہے تو بالآخر وہ اس کا احترام اور اس کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ جبکہ اس زمانے میں نبی خود ہوتے تھے، خود ہیں وہ کہیں تو اور بات ہے. اسی لیے پیغمبر ظاہر ہے انہوں نے فرمایا کہ جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کیٹیگری کے ہیں وہ میرے اصحاب ہیں، لیکن جو اس زمانے والے لوگ ہوں گے آخر زمان میں زندگی بسر کرتے ہوئے میرے دین پر قائم ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی بات کہ جو حلال محمدی کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام محمدی سے کو حرام سمجھتے ہیں اور بچتے ہیں اس سے، یقیناً وہ اسی صراط المستقیم پر موجود ہیں. بالکل ابتدا میں جب ہم نے اس کتاب کا نام لیا کہ دلوں میں کھویا ہوا، تو میرا آخری سوال آپ سے یہی ہوگا کہ اس کا یہ عنوان کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کہا کہ دلوں میں ہے، لیکن کیا ہو گیا، ہماری توجہ نہیں ہے. کوئی چیز کھو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتی، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. تو ہم نے ان پروگراموں کو یا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ کہ جو امام ہمارے دل میں ہے اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے، اپنی توجہات کو امام کی طرف مبذول کروانا ہے. کہیں دور نہیں ہے امام، ہمارے اپنے دل کے اندر موجود ہیں. اب ہم دل میں سے وہ چیزیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے امام سے بھلا دیا ہے ان کو ذرا دور کریں. وہ جب دور کریں گے تو امام ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اور جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں اور بھلائے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اور ہدف جو ہے وہ اپنے امام کی معیت اور امام کی جو ہے وہ یاد جو ہے وہ ہو جائے. اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ظہور سے پہلے ہماری یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام کو ہمیشہ یاد رکھیں اور تلاش کہیں بھی نہ جائیں. صرف جو دل میں موجود ہے اس کو اپنے دل کے اندر، باقی چیزوں کو ہٹائیں، امام ہمارے سامنے آ جائیں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. میں آغا صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں اتنے خوبصورت اور جامع انداز سے ہمیں وہ مختلف عوامل، وہ کام اور وہ چیزیں بتائیں کہ ہم جن کو کرنے سے اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا رابطہ اور قرب بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں. ناظرین، زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے اول زمانہ یا ائمہ علیہم السلام کا زمانہ یا یہ والا غیبت کا زمانہ، چانس برابر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر، سب سے افضل بنا سکتے ہیں. شرط حلال محمدی کو حلال اور حرام محمدی سے بچنے کی کوشش ہے. اس دعا کے ساتھ کہ مجھے، علامہ صاحب، ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے مددگاروں جانثاروں میں شامل کرے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.